آزاد کشمیر میں مہنگائی کے خلاف ہڑتال، حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی میں مذاکرات، مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ بدقسمتی سے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی جا رہی ہے، تمام فریقین امن قائم کرنے میں کردار ادا کریں، پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے۔ سیاسی جماعتیں عوام ذمہ داری سے کام لیں، آزاد کشمیر کے مسائل باہمی مشاورت سے حل کریں، صدر آصف علی زرداری کی ہدایت۔ کہا موجودہ صورتحال کا حل نکالنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کروں گا، خیال رکھیں دشمن عناصر حالات کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے ارکان سے گفتگو۔ اگر پاکستان کا سیاستدان، پاکستان کے قائدین، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر اتنے بڑے مسئلے کا حل نکالنا یا پارلیمان میں اتنے بڑے مسئلے کا حل نکلنے کا ہمیں اتنا زیادہ امید نہیں۔ گالم گلوچ کی سیاست کی بجائے، نفرت کی سیاست کی بجائے ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ مسائل کے حل کے لیے سیاستدانوں کو ہاتھ ملانا پڑے گا، نفرت اور گالی کے بجائے پاکستان کا سوچیں، مل کر نہ بیٹھے تو پارلیمان سے بھی امید نہ رکھیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا لاہور میں سیمینار سے خطاب۔ عدالتی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم لانے کی ضرورت پر زور دیا، کہا آئینی ترمیم سے عدلیہ اور سائلین طاقتور ہوں گے، شہید بھٹو جیسے عدالتی قتل دوبارہ نہیں ہوں گے۔ وہ اسیری میں رہ رہے ہیں، ساری قربانیاں دے رہے ہیں، اور ملک کے معاملات جو ہیں وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں اور کنفیوژن کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی انا کو بھی قربان کر دیا کہ جب یہ کہتے رہے کہ ہم بات چیت ہونی چاہیے، دوسرے کے ہم نے نہیں بات کرنی، تو ورنہ عام طور پر ذاتی زندگیوں میں لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں بات کرنی، نہیں بات کرنی۔ انہوں نے تو اپنی انا کو بھی قربان کیا کہ نہیں، کیونکہ ملک کا معاملہ ہے تو بات چیت ہی حل ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی انا قربان کر دی، ہمیشہ فوج کا دفاع کیا اور کرتے رہیں گے۔ عدلیہ آزاد ہوگی تو ہی انصاف ملے گا، سابق صدر عارف علوی کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ کہا ملک کے لیے بات چیت ہی واحد حل ہے، جس سے بھی بات کرنا پڑی کریں گے، پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے ناٹ بیکاز آف IMF۔ جو آلریڈی نیٹ میں ہیں ان پہ ہم فردر بوجھ ایک لیول تک جہاں لے کے جا سکتے ہیں، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس میں سے اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے سر، کیونکہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ ٹیکس نیٹ بڑھانا IMF کی نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے، سہولیات دیں گے، ٹریک سے نہیں ہٹیں گے، معاشی استحکام کے لیے نجکاری کی طرف جانا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ کا IMF سے طویل پروگرام کے لیے مذاکرات کا اعلان، مذاکراتی بیٹھک کل سے شروع ہوگی۔ پاکستان میں انتخابات کے باوجود سیاسی بے یقینی برقرار، مہنگائی، پیچیدہ سیاسی صورتحال اور سماجی تناؤ پالیسی اصلاحات کے نفاذ کو متاثر کر سکتا ہے۔ معاشی پالیسیز کے عدم نفاذ، کم بیرونی فائنینسنگ کے باعث قرضوں اور ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کا خدشہ ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے رپورٹ جاری کر دی۔ ادھر IMF کی نمائندہ ایسٹر پریز نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مذاکرات میں لچکدار معاشی ترقی کی بنیاد رکھنے پر پاکستان سے بات ہوگی۔ جماعت اسلامی کا 16 مئی کو لاہور مال روڈ پر کسان مارچ کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ملک میں $1 ارب مالیت کی گندم درآمد کی گئی، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے، احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، ملک میں بہتری صرف عوامی حکومت لا سکتی ہے۔ ہاکی ٹیم نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ہاکی جو پاکستان کا قومی کھیل ہے، ان نوجوانوں نے جس طرح کا مظاہرہ کیا ہے وہاں پہ ہاکی کا، آج پاکستان کا بچہ ہاکی کے ساتھ دوبارہ جڑ گیا ہوا ہے۔ صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر منتخب ہونے پر انہوں نے جھنڈے گاڑے۔ اذلان شاہ ہاکی کپ میں فتح کے جھنڈے گاڑے، چاندی کا تمغہ جیتا اور قومی کھیل میں دوبارہ جان ڈال دی۔ ہاکی کے میدانوں کے ہیرو وطن واپس پہنچ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر قومی ٹیم کا شاندار استقبال، پھول نچھاور کیے۔ رانا مشہود نے کہا آج ہاکی کے کھیل سے پاکستان کا بچہ دوبارہ جڑ گیا ہے، پاکستان کو ہاکی میں کھویا ہوا مقام واپس دلائیں گے کھلاڑیوں کا۔
ہم اپنے ہیروز کو بھولتے نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی ہاکی ٹیم کو دعوت پر مدعو کر لیا۔ پنجاب حکومت کا قومی اسکواڈ کے لیے 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ہر کھلاڑی کو 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ مشن آئرلینڈ کا دوسرا ٹاکرا، پاکستانی بولرز کی نپی تولی بولنگ، آئرلینڈ کے اوپنر جم کر نہ کھیل سکے۔ اینڈریو بیلبرنی 16 اور پال اسٹرلنگ 11 رنز پر آؤٹ۔ شاہین آفریدی نے دونوں کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ آئرلینڈ کی ٹیم نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز بنا لیے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ڈبلن میں کھلاڑیوں سے ملاقات، محنت، جذبے اور پروفیشنل اپروچ سے کھیلنے کی تلقین۔ کہا تمام کھلاڑی باصلاحیت اور بہترین ہیں، ایک ہو کر جان لڑائیں تو کامیابی قدم چومے گی۔ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے بعد اصل امتحان ورلڈ کپ ہے، میدان میں پرفارمنس نظر آنی چاہیے۔ سن ہے 12 مئی کو 17 سال بیت گئے۔ ہنگاموں میں قتل ہونے والے آج بھی انصاف سے محروم، مقدمات اور ملزمان کی گرفتاری کے باوجود فیصلہ نہیں ہو سکا۔ فائرنگ واقعات سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی کراچی آمد پر پیش آئے تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 12 مئی شہر قائد کے لیے المناک دن ہے، سانحات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ سیاسی کارکنوں کی جمہوریت کے لیے انتھک کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ دنیا بھر کے طلبہ غزہ کی آواز بن گئے، اسرائیلی مظالم کے خلاف جامعات میں احتجاج۔ لندن کی یونیورسٹیز میں احتجاجی کیمپ، طلبہ نے کیمپ کے نام آزاد علاقہ رفح کیمپ رکھ دیے۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کی عمارت کا ہال اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید صحافی شیری ابو عاقلہ سے منسوب۔ اسپین میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ جاپان میں بھی احتجاج، ٹوکیو میں ریلی نکالی گئی۔ مئی میں ٹھنڈی ہوا گرمی کو دیا بھگا، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش اور بوندا باندی، موسم خوشگوار۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا موسم ابر آلود، آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور شمالی پنجاب میں بارش کی پیش گوئی۔ زمین کو مقناطیسی قوت کا سامنا، کرۂ ارض طاقتور ترین شمسی طوفان کی زد پہ، سورج سے شعاؤں کا اضافی اخراج جاری۔ شمسی طوفان 10 مئی کی رات شروع ہوا، آئندہ 48 سے 72 گھنٹے تک اثر رہے گا۔ طوفان سے روشنیوں نے جنم لیا جنہیں اٹلانٹا اور جنوبی افریقہ تک دیکھا گیا۔ پاکستان میں شمسی طوفان کے اثرات کا خدشہ کم ہے، سپارکو کا اعلامیہ جاری۔ شفقت، رحم اور معاف کرنے کا جذبہ، ماں کی عظمت کو سلام۔ کائنات کا سب سے پرخلوص رشتہ، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماؤں کا دن منایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مدرس ڈے پر اپنے پیغام میں کہا، ماں جیسی عظیم ہستی سے محبت کسی مخصوص دن سے بالاتر ہے۔ اس پاکیزہ رشتے کا کوئی نیم البدل نہیں۔ وطن کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء کی ماؤں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ نرس، مسیحا کا دوسرا روپ، آج نرسز کی خدمات کو سراہنے کا دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں نرسنگ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اسپتال ہو یا گھر، نرسز کی خدمات کو جھٹلائے